اللہ اکبر، یہ ہے آج ماہ مبارک رمضان کا، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر اس مہینے میں تلاوت کلام مجید کا کیا ثواب ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ من اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا، درود بھیجے گا، تو خداوند عالم اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ یعنی کثرت سے درود محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر جو شخص اس مہینے میں بھیجے گا، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے جو نامہ اعمال جس پلڑے میں تولے جائیں گے، اس پلڑے کو بھاری کر دے گا، جبکہ لوگوں کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اس وقت پروردگار عالم اس شخص کے نامہ اعمال کے پلڑے کو، کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ وَمَن تَلَا فِيهِ آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب عنایت کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں کرتا ہے، تو گویا کہ اسے اس شخص جتنا ثواب ملے گا کہ جس نے کسی دوسرے مہینے میں، ماہ رمضان سے ہٹ کر کسی دوسرے مہینے میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو، پورا قرآن مجید مکمل کیا ہو، اور جو پورے قرآن مجید کے مکمل ہونے کا ثواب اس شخص کو ملے گا کسی دوسرے مہینے میں، وہ اس شخص کو ایک آیت کلام مجید پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ملے گا۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جنت کے دروازے اس مہینے میں بند پڑے ہیں، کھول دیے گئے ہیں، کھلے پڑے ہیں۔ پروردگار عالم نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے روزہ داروں کے لیے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ مَنْ لَا يُغْلِقَهَا عَلَيْكُمْ، پس اللہ سے سوال کرو کہ انہیں تم پر بند نہ کر دے، آلریڈی اس نے کھول دیے ہیں جنت کے ابواب۔ پروردگار عالم نے روزے داروں کے لیے کھول دیے ہیں۔ اب دعا کرو پروردگار سے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی معظم، کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان میں دعا مانگو کہ پروردگار یہ جو دروازے جنت کے تو نے ہمارے لیے کھولے ہیں ان کو ہمارے لیے بند نہ کرنا۔ وَالْأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَأَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ، اور پروردگار عالم نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، بس اللہ سے سوال کرو کہ انہیں تمہارے لیے نہ کھولے، ان دروازوں کو بند رہنے دے، جنت کے دروازوں کو کھلا رکھے۔ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَأَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ اس مہینے میں ان کو زنجیروں سے آزاد نہ کرے۔
اور پروردگار سے دعا کرو کہ شیاطین کو جن کو پروردگار نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پروردگار سے سوال کرو، التجا کرو، دعا کرو کہ ان شیاطین کو اس ماہ مبارک رمضان میں ہم پر مسلط نہ کرے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابا الحسن، اے علی، افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے کا افضل ترین عمل الورع عن محارم اللہ عز وجل۔ اس مہینے میں افضل ترین عمل محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے حرام کاموں سے، وہ کام جو پروردگار عالم نے حرام کیے ہیں، اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچانا، یہ اس مہینے کا افضل ترین عمل ہے۔ ثم بقا، پھر رسول خدا گریہ فرمانے لگے، رونے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، تو میں نے پوچھا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات پر روئے ہیں؟ وقال، نبی معظم نے ارشاد فرمایا، یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر، تو فرمایا اے علی اس ماہ میں جو سلوک تم سے روا رکھا جائے گا میں اس کے لیے رو رہا ہوں۔ کانی بکا وانت تصلی لربک، تم حالت نماز میں ہوگے کہ اس اثناء میں اولین شقی ترین انسان سے بھی شقی تر اور ناقہ قوم سمود کو قتل کرنے والے کا بھائی اٹھے گا اور تجھے ایسی ضربت لگائے گا جو تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کر دے گی۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس موقع پر میرا دین سلامت رہے گا، دین سلامت ہوگا؟ وقال فی سلامت من دینک، تو فرمایا ہاں اے علی تیرا دین سلامت ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، سنیے حدیث خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم قال، پھر فرمایا، یہ فرمانے کے بعد کہ اس مہینے میں کائنات کا شقی ترین انسان آپ کی داڑھی مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کرے گا۔ ثم قال، پھر فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو دشنام دیا اس نے مجھے دشنام دیا، یعنی جس نے آپ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ لأنک منی کا نفسی،
کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھ سے ہیں، آپ میرا نفس ہیں. روحوں کا من روحی، آپ کی روح میری روح ہے. وہ تینتوں کا من تینتی، آپ کی تینت میری تینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں علی، جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تجھے غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے تجھے دشنام دیا اس نے مجھے دشنام دیا، اس لیے کہ تو میرے حوالے سے میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری تینت میری تینت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تجھے خلق کیا اور مجھے اور تجھے منتخب فرمایا، مجھے نبوت اور تجھے امامت کے لیے منتخب فرمایا. پس جس نے تیری امامت کا انکار کیا، فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، پس جس نے تیری امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وصیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. اے علی تو میرا وصی ہے اور میری اولاد کا باپ ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، اور میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے. تیرا امر میرا امر ہے، تیری نہیں میری نہیں ہے. میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور مجھے خیر البریہ قرار دیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اس کی حجت ہے اور اس کے راز کا امین اور اس کے بندوں پر اس کا خلیفہ ہے. خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا کائنات کی امامت پر باقی رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور مولا کے قاتل پر پروردگار عالم لعنت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.